يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج کا عنوان ہے توبہ. جمعۃ المبارک اور شعبان کا پہلا جمعہ ہے. حضرات، توبہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر قسم کی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. سوچ لے، جس شخص کے گھر میں آگ لگ جائے وہ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ والوں کو بلاتا ہے اور اڑوس پڑوس کو مدد کے لیے بھی پکارتا ہے، اور خود بھی بالٹی برتن وغیرہ پانی سے بھر کر کے دوڑ لگاتا ہے، آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے. سامعین، گناہ جو ہے نا، یہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ ہو، اس کی مثال آگ کی طرح ہے. صغیرہ گناہ چھوٹی چنگاری ہے اور کبیرہ گناہ بڑا انگارہ ہے، مگر ہے دونوں آگ. اور آگ مسجد میں لگے یا مندر میں اپنا کام کر کے رہتی ہے. تو میرے بھائی، گناہ تو ایک ایسے متعدی آگ ہے کہ افراد سے قوموں تک اور گھر سے محلوں تک اور بستیوں اور شہروں تک
اور ایک ملک سے دوسرے ممالک تک یہ پھیلتے رہتے ہیں اور یہ اپنی شرائط، اپنے اثرات، اپنے زور کو جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس آگ کو بجھانے کے لیے نہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بالٹی مانگنے کی یا پانی طلب کی ضرورت ہے، نہ کسی کو فون کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور ندامت کے 2 قطرے آنسو بہا دے۔ میرے بھائیو، اگر کسی بندے کے سامنے آپ ذکر کریں کہ میں اتنا گنہگار ہوں، یہ میری غلطی ہے، یہ میرے گناہ ہے، تو وہ بندہ آپ سے نفرت پیدا کرے گا، آپ کو کیا کہے گا، بھائی دور ہو جاؤ ہم سے، اتنے غلط انسان ہو اور پھر میں میرے پاس آ کے بیٹھا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، رب کائنات اس طرح نہیں ہے۔ جتنا بھی بندہ گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پہ آ جائے، 90 سال کا گنہگار ہو، 90 سال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو، اور وہ صرف اور صرف آ جائے ندامت کے درخواست ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے سے جو 90 سال میں ہو گیا یہ ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مذاق نہیں اڑاتا، اللہ جل جلالہ اس بندے کے تمسخر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ نہیں کہتا کہ اب تک کیا کرتے تھے اب آیا، بلکہ اللہ جل جلالہ اپنی رحمت، اپنی کرم، اپنی شفقت کے دامن سے اس بندے کو راضی کرتا ہے، اور راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، اعتبار مخلوق کی وجہ سے، یا مخلوق جو ہے نا 3 قسم کا ہے، اور یہ 3 قسم کی مخلوق اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ نورانی ہے، یعنی فرشتے، وہ ایسے مخلوق ہے کہ اس سے کسی بھی حالت میں گناہ سرزدہ ہو نہیں سکتے، اور وہ اللہ جل جلالہ کے 24 گھنٹے دن رات، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر حالت میں وہ فرمان بردار ہے۔ اللہ کریم نے خود فرمایا سورہ تحریم میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ جل جلالہ کی کسی بھی بات کے جو ہے نا نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ بجا لا دیتا ہے۔ فرشتے ایسے مخلوق ہے کہ اس سے کسی بھی حال میں گناہ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے قسم کے مخلوق جو ہے نا وہ کہ بالکل ہڈو گنہگار ہے، اس سے نیکی کی امید نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ شیطان اس قسم کا چیز ہے کہ اس کے جسم میں گناہ کے علاوہ نیکی کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور اس نے خود اپنی نیکیوں کی صلاحیت کو تبدیل کر کے گناہ کے حالت میں جو ہے نا وہ چلا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرے قسم کے مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور انسانوں کے ساتھ جنات بھی ہے،
اس قسم کی مخلوق ہے کہ اس سے گناہ بھی ہو سکتے اور اس سے نیکیاں بھی، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم اور جنت ہی بنایا، اور انسان جو ہے نا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان گاہ جو ہے نا یہ دنیا ہی بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان جتنا بھی گنہگار ہو، انسان جتنا بھی بدکار ہو، انسان جتنا بھی غلط ہو، اس کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی صلاحیت کو جو ہے نا اور رکھ لیا۔ یہ تو اور بات ہے کہ وہ انسان نیکی کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اور اس کی گناہ اتنے زیادہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر جو ہے نا جو داغ ہے نا وہ لگا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح انسان جو ہے نا جتنا بھی بدکار ہو، جتنا بھی گنہگار ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے در